چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے قائم مقام صدر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ صدر مملکت آصف زرداری متحدہ عرب امارات چلے گئے، جہاں وہ کچھ دن قیام کریں گے۔ اس موقع پر ایک وفاقی وزیر اور 2 وزرائے مملکت نے حلف اٹھا لیا۔ پیرزادہ عمران، احمد شاہ، ارمغان سبحانی اور ڈاکٹر شزرہ منصب نے عہدے کا حلف لیا۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی نے ان سے حلف لیا۔ ٹرین واقعے کی جگہ دشوار گزار پہاڑی علاقہ ہے۔ حملے کی جگہ پہنچنا بہت مشکل کام تھا۔ دہشت گرد مختلف جتھوں میں ہیں۔ خواتین اور بچوں کی ٹرین میں رکھا گیا، دیگر کو باہر نکالا گیا۔ بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے ایف سی کے 3 جوان شہید ہوئے۔ ڈی آئی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس، بتایا دہشت گردوں کی حمایت میں انٹرنیشنل وارفیئر بھی چل رہی تھی۔ بھارتی میڈیا نے ٹرین پر دہشت گردی کے حملے کو کارنامے کے طور پر دکھایا۔ بھارتی میڈیا پرانی ویڈیوز دکھا کر پروپیگنڈا کر رہا تھا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے یورپی یونین کی سفیر کی ملاقات۔ ٹرین پر حملے پر اظہار تعزیت کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا اظہار تشکر، ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پختہ عزم کا اظہار۔ کہا پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان دیرینہ تعلقات ہیں، یورپی یونین کے ساتھ شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ دہشت گردوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ نیوز کانفرنس، کہا یہ دہشت گرد پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ چند دہشت گردوں نے بلوچوں کی روایت کو پامال کیا، ان عناصر کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ ٹرانسپورٹر پھر پہیہ جام کرنے کو تیار۔ سندھ بلوچستان ٹرانسپورٹرز نے مکران کوسٹل ہائی وے پر مسافر کوچز کی بندش کا اعلان کر دیا۔ کہا کل سے مکران کوسٹل ہائی وے پر کوئی مسافر کوچ نہیں چلے گی۔ ضلع انتظامیہ کا ٹرانسپورٹرز کو نوٹس جاری کرنا ناانصافی قرار دے دیا۔ آئی ایم ایف پاکستان کی معاشی کارکردگی سے مطمئن، منی بجٹ کے خدشات ختم ہو گئے، اگلی قسط کی راہ ہموار۔ آئی ایم ایف نے ریٹیل اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر سمیت کئی شعبوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے پر زور دیا۔ رواں مالی سال معاشی حکمت عملی میں ضروری ترامیم پر بھی اتفاق کیا گیا۔ آئی ایم ایف نے امیر طبقات کا ٹیکس چھوٹ ختم کرنے اور جاگیرداروں پر زرعی انکم ٹیکس وصولی کا مطالبہ کیا۔ سوشل میڈیا پر ایف آئی اے افسر پر رشوت طلبی کا الزام، معروف اداکارہ نادیہ حسین کا موبائل ضبط کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اداکارہ کو اگلے ہفتے سائبر کرائم میں پیش ہونے کی ہدایت۔ نادیہ حسین نے ایف آئی اے افسر کی رقم مانگنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی تھی۔ ایف آئی اے نے نادیہ حسین کے شوہر کو بینک فراڈ کے الزام میں گرفتار کیا۔ سندھ کی بہتری کے لیے صوبائی حکومت کوشاں ہے۔ سندھ میں ملازمت کے خواہش مند لوگوں کے لیے جاب پورٹل بنایا گیا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کا تقریب سے خطاب، کہا پبلک پرائیویٹ جاب پورٹل شہریوں کے لیے مؤثر ثابت ہوگا۔ پورٹل صرف گورنمنٹ نہیں، پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بھی ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر کے تعاون سے بہترین کام کر رہے ہیں، جس نوجوان کے پاس ہنر ہے اس کو بھی روزگار فراہم کر رہے ہیں۔ حوثیوں نے ڈرونز بنانے کی نئی ٹیکنالوجی حاصل کر لی، برطانوی ادارے کا دعویٰ، بتایا یمنی حوثیوں کے ڈرونز دور تک پرواز کے قابل ہو سکتے ہیں، ان کا ریڈار میں نظر آنا مشکل ہو سکتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے اگر امریکہ یا اسرائیل دوبارہ جنگ شروع کریں تو نئی ٹیکنالوجی کے حصول کے بعد حوثی انہیں حیران کر سکتے ہیں۔ برطانوی ادارے نے اپنی رپورٹ حوثیوں کے زیر استعمال ہتھیاروں کی جانچ کے بعد جاری کی ہے۔ اور کھیل کے عالمی میدان سے اچھی خبر، پاکستان نے ویتنام کو 2-1 سے شکست دے کر ڈیوس کپ جونیئر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پہلے میچ میں ویتنام کے لی ٹین نے ابوبکر کو 2-6 اور 3-6 سے شکست دی۔ پاکستان کے دوسرے سنگل میں میکائل علی نے ٹرانا ڈک کو 1-6 اور 3-6 سے آؤٹ کلاس کیا۔ ڈیوس کپ کا فائنل پاکستان کا مقابلہ انڈونیشیا سے ہوگا۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے قائم مقام صدر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ صدر مملکت آصف زرداری متحدہ عرب امارات چلے گئے، جہاں وہ کچھ دن قیام کریں گے۔ اس موقع پر ایک وفاقی وزیر اور 2 وزرائے مملکت نے حلف اٹھا لیا۔ پیرزادہ عمران، احمد شاہ، ارمغان سبحانی اور ڈاکٹر شزرہ منصب نے عہدے کا حلف لیا۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی نے ان سے حلف لیا۔ ٹرین واقعے کی جگہ دشوار گزار پہاڑی علاقہ ہے۔ حملے کی جگہ پہنچنا بہت مشکل کام تھا۔ دہشت گرد مختلف جتھوں میں ہیں۔
خواتین اور بچوں کی ٹرین میں رکھا گیا، دیگر کو باہر نکالا گیا۔ بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے ایف سی کے 3 جوان شہید ہوئے۔ ڈی آئی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس، بتایا دہشت گردوں کی حمایت میں انٹرنیشنل وارفیئر بھی چل رہی تھی۔ بھارتی میڈیا نے ٹرین پر دہشت گردی کے حملے کو کارنامے کے طور پر دکھایا۔ بھارتی میڈیا پرانی ویڈیوز دکھا کر پروپیگنڈا کر رہا تھا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے یورپی یونین کی سفیر کی ملاقات، ٹرین پر حملے پر اظہار تعزیت کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا اظہار تشکر، ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پختہ عزم کا اظہار، کہا پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان دیرینہ تعلقات ہیں، یورپی یونین کے ساتھ شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کا بہادری سے مقابلہ کیا، دہشت گردوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ نیوز کانفرنس، کہا یہ دہشت گرد پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ چند دہشت گردوں نے بلوچوں کی روایت کو پامال کیا، ان عناصر کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ ٹرانسپورٹر پھر پہیہ جام کرنے کو تیار، سندھ بلوچستان ٹرانسپورٹرز نے مکران کوسٹل ہائی وے پر مسافر کوچز کی بندش کا اعلان کر دیا، کہا کل سے مکران کوسٹل ہائی وے پر کوئی مسافر کوچ نہیں چلے گی۔ ضلع انتظامیہ کا ٹرانسپورٹرز کو نوٹس جاری کرنا ناانصافی قرار دے دیا۔ آئی ایم ایف پاکستان کی معاشی کارکردگی سے مطمئن، منی بجٹ کے خدشات ختم ہو گئے، اگلی قسط کی راہ ہموار۔ آئی ایم ایف نے ریٹیل اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر سمیت کئی شعبوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے پر زور دیا۔ رواں مالی سال معاشی حکمت عملی میں ضروری ترامیم پر بھی اتفاق کیا گیا۔ آئی ایم ایف نے امیر طبقات کا ٹیکس چھوٹ ختم کرنے اور جاگیرداروں پر زرعی انکم ٹیکس وصولی کا مطالبہ کیا۔ سوشل میڈیا پر ایف آئی اے افسر پر رشوت طلبی کا الزام، معروف اداکارہ نادیہ حسین کا موبائل ضبط کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اداکارہ کو اگلے ہفتے سائبر کرائم میں پیش ہونے کی ہدایت۔ نادیہ حسین نے ایف آئی اے افسر کی رقم مانگنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی تھی۔ ایف آئی اے نے نادیہ حسین کے شوہر کو بینک فراڈ کے الزام میں گرفتار کی۔ سندھ کی بہتری کے لیے صوبائی حکومت کوشاں ہے، سندھ میں ملازمت کے خواہش مند لوگوں کے لیے جاب پورٹل بنایا گیا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کا تقریب سے خطاب، کہا پبلک پرائیویٹ جاب پورٹل شہریوں کے لیے مؤثر ثابت ہوگا۔ پورٹل صرف گورنمنٹ نہیں، پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بھی ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر کے تعاون سے بہترین کام کر رہے ہیں، جس نوجوان کے پاس ہنر ہے اس کو بھی روزگار فراہم کر رہے ہیں۔ حوثیوں نے ڈرونز بنانے کی نئی ٹیکنالوجی حاصل کر لی، برطانوی ادارے کا دعویٰ، بتایا یمنی حوثیوں کے ڈرونز دور تک پرواز کے قابل ہو سکتے ہیں، ان کا ریڈار میں نظر آنا مشکل ہو سکتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے اگر امریکہ یا اسرائیل دوبارہ جنگ شروع کریں تو نئی ٹیکنالوجی کے حصول کے بعد حوثی انہیں حیران کر سکتے ہیں۔ برطانوی ادارے نے اپنی رپورٹ حوثیوں کی زیر استعمال ہتھیاروں کی جانچ کے بعد جاری کی ہے۔ اور کھیل کے عالمی میدان سے اچھی خبر، پاکستان نے ویتنام کو 2-1 سے شکست دے کر ڈیوس کپ جونیئر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پہلے میچ میں ویتنام کے لی ٹین نے ابو بکر کو 2-6 اور 3-6 سے شکست دی۔ پاکستان کے دوسرے سنگل میں میکائل علی نے ٹرانا ڈک کو 1-6 اور 3-6 سے آؤٹ کلاس کیا۔ ڈیوس کپ کا فائنل پاکستان کا مقابلہ انڈونیشیا سے ہوگا۔